الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، شرم و حیا اور پاکیزگی ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام تشکیل دیا اس میں شرم و حیا اور پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو، یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج کا نوجوان شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی لباس زیب تن کرتا ہے، فیمس اٹرین کے نام پر ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جن سے ان کا آدھا جسم ننگا ہوتا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسروں کے گھروں پر نظریں فرمائے رکھنا اور اس طاق میں رہنا کہ ان کے گھر کے اندر کی خبر آپ کو مل جائے اور ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسے معاملات پر نظریں ڈالنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ میں ایک آدمی کی بہن مدینہ منورہ کی دوسری طرف رہائش پذیر تھی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ بھائی روزانہ جا کر اپنی بہن کی عیادت کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ فوت ہو گئی اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ معزز ناظرین گرامی، دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی تھی جو کہ اس کے ساتھ قبر میں گر گئی تھی۔ جب وہ اپنی بہن کو قبر میں اتار رہا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ساتھ لیا اور علماء کرام کے پاس چلا گیا اور جا کر مشورہ کرنے لگا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر قیمتی دینار موجود تھے۔ اپنی بہن کو دفناتے ہوئے وہ تھیلی اس کی قبر میں گر گئی، کیا میں قبر کھود کر تھیلی نکال سکتا ہوں؟ علماء کرام نے کہا کہ اگرچہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تم وہ قبر کھود کر دیناروں کی تھیلی نکال سکتے ہو۔ وہ اپنے دوستوں کو لے کر ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر کے پاس آئے اور قبر اکھاڑ کر تھیلی لی۔ اس آدمی نے کہا، ذرا ہٹ جائیں تاکہ میں دیکھ لوں میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے قبر سے رکاوٹ ہٹائی تو دیکھا قبر میں آگ جل رہی ہے۔ وہ واپس فوراً اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ بتاؤ میری بہن کیا تھی، وہ زندگی میں کیا اچھے اور برے کام کیا کرتی تھی؟ ماں نے کہا کہ تم اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کرو، اس کے مرنے کے بعد تم یہ کیا سوالات پوچھ رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، انتہائی خوفناک منظر تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میری بہن زندگی میں اپنی دنیا میں کیا 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 کرتی تھی، کون سے اچھے اور برے کام کیا کرتی تھی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا، تیری بہن میں دو برائیاں تھیں۔ ایک تو وہ نماز تاخیر سے پڑھتی تھی اور نماز کے وقت کا خاص خیال نہیں رکھتی تھی۔ بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری برائی بتاؤ، میری بہن میں دوسری برائی کیا تھی؟ ماں نے کہا کہ اس میں دوسری برائی یہ تھی کہ تیری بہن پڑوسیوں کے دروازے پر جاتی اور وہاں پر کان دھرتی تھی اور پھر بات سن کر چغلی کرتی تھی، اور وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ پڑوسیوں کے گھر کے اندر چار دیواری میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بھائی نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میری بہن کو کس بات کی سزا مل رہی ہے اور میری بہن دنیا میں لوگوں کے راز فاش کرنے میں رہتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ لگایا جائے اور دوسروں کے ساتھ چغلی کی جائے، تو شاید آج اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کتب میں درج ہے اور جو ہم نے آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے آپ اس کو چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں موجودہ دور کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ روزنامہ امت نامی اخبار کی ایک رپورٹ میں پیش آیا ہوا ہے۔ روزنامہ امت میں یہ سوال جو کہ ایک شائع کیا گیا تھا، ذرا غور سے سن لیجئے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کے انتقال کے بعد کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس کی کفالت کر سکے، لہٰذا اس نے اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا اور اپنے گھر میں ہی مشین رکھ لی اور وہ ارد گرد کے لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی
اور یہ ہمسایوں کے کپڑے بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس خاتون کے گھر مردوں کا بہت آنا جانا رہتا تھا، یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگوں کو تجسس ہوا اور اس خاتون سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہارے گھر مرد اتنی تعداد میں کیوں آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر تمہارے گھر سے کوئی نیا شخص ہی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنے دو، میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہی ہوں اور میں کپڑے سی کر پیسے کما رہی ہوں، اور میرے پاس پیسے کپڑے سینے کے بعد ہی آتے ہیں۔ معزز ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ اس خاتون کے یہاں سے سلسلہ چلتا رہا، لوگوں کو اس بارے میں خبر نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی تھی، یعنی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ لیکن جب اس خاتون کا انتقال ہوا اور ہمسایوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا اور اس کی میت کو قبرستان لے جانے لگے، انہوں نے تیاری کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی میت کا وزن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور ہمسایوں نے بہت زور لگایا، جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور انہوں نے اس خاتون کو وہیں پر دفن کر دیا جہاں پر اس کی وفات ہوئی تھی۔ اب اس کے پیچھے کون سی حقیقت پوشیدہ ہے، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آپ ضرور بتائیے گا، یہ اور ہماری معلومات میں اضافہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی کسی میں ہوتی ہے تو اسے عیبناک بنا دیتی ہے، اور اگر شرم و حیا کسی میں ہوتی ہے تو اسے زینت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم سے ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور آج ہم جو فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر جو بے حیائی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور شرم و حیا کا خیال نہیں کر رہے، اور ہم اتنا تمام چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں، بالکل بے خبر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لے آئے اور ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ بد نظری کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصاویر کیوں نہ ہو، اور ایسی چیز کو دیکھنا جس کو شریعت نے روکا ہو، اس سے اجتناب دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ وہ حرام کام آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں جو کبھی عزت والا تھا، آج وہ کہیں منہ نہیں دکھا سکتا۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے نوجوان کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ جو بے حیائی وہ جانے انجانے میں کر رہا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوارنا چاہتا ہے تو اسے حیا کا دامن تھامنا ہوگا اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق گزارنا ہوگا، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی آسان ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔